فیصل، شہزاد اور ڈریکولا نے سورج کنڈ کی پہاڑیوں پر جانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ چنانچہ تیسرے روز وہ اسٹیشن پر آ گئے جہاں سے مالا کنڈ تک انہوں نے گاڑی پر سفر کرنا تھا۔ مالا کنڈ سے سورج کی پہاڑیاں 20 میل کے فاصلے پر تھیں اور ان کا خیال تھا کہ وہ وہاں تک پیدل پہنچ جائیں گے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس تھا جو ڈریکولا نے اٹھایا ہوا تھا، اور پھر 10 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد ان کی گاڑی مالا کنڈ اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ وہ تینوں گاڑی سے اترے اور پھر سورج کنڈ کی پہاڑیوں کی طرف چل پڑے۔ شام سے پہلے وہ سورج کنڈ تک پہنچ گئے اور پھر انہیں دور سے پہاڑیوں کے دامن میں 2 جیپیں کھڑی ہوئی نظر آئیں اور ساتھ ہی 2 خیمے بھی لگے ہوئے تھے۔ اوہ، یہ لوگ پہلے پہنچ گئے ہیں، فیصل نے کہا۔ ہم نے صرف ان کی نگرانی کرنی ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ جنگل میں جا کر چھپ جاتے ہیں، شہزاد نے کہا، اور پھر وہ تینوں تیزی سے جنگل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دور اوپر جا کر وہ تینوں ایک ہی درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ یہاں سے خیمے اور جیپیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر آدھی رات سے پہلے وہ تینوں بے اختیار چونک پڑے۔ انہیں پہاڑی کی چوٹی سے آہٹ سنائی دے رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ جنگل کی چوٹی سے بے شمار جھاڑیاں آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہوئی نیچے آ رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیصل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شولو قبیلہ کے لوگ آ رہے ہیں، میں نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، یہ بے حد خطرناک وحشی ہیں، شہزاد نے کہا۔ پھر تو یہ باس اور اس کے ساتھیوں کو مار ڈالیں گے، فیصل نے جواب دیا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، شہزاد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ باس ہاتھ اٹھائے ان وحشیوں سے باتیں کر رہا ہے، اور پھر وہ ان کے گھیرے میں پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے۔ کچھ وحشی ان کی جیپوں اور خیموں کے پاس رک گئے۔ جب یہ سب لوگ ان کا درخت پار کر کے اوپر چڑھ گئے تو شہزاد نے کہا، ہمیں ان کا تعاقب کرنا ہے، مگر انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ چنانچہ وہ تینوں درخت سے اترے اور پھر درختوں کی آڑ لیتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے چلے گئے۔ وحشی چونکہ مطمئن تھے کہ باس اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی آدمی وہاں نہیں رہا، اس لیے انہوں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور پھر ان کا سفر قبیلے کی بستی پر جا کر ختم ہو گیا۔ شہزاد، فیصل اور ڈریکولا بستی کے قریب ہی ایک درخت پر چڑھ کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے باس کو موٹے سردار سے باتیں کرتے دیکھا، اور پھر وحشیوں نے ان سب کو ایک جھونپڑے میں قید کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ فیصل نے کہا۔ انتظار کریں گے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ویسے یہ قبیلہ تو بے حد خوفناک ہے، پتہ نہیں باس نے یہاں کیا چکر چلایا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر انہیں قتل نہیں کیا، شہزاد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر ڈریکولا کو اشارہ کیا۔ اس نے اٹیچی کیس شہزاد کی طرف بڑھا دیا۔ شہزاد نے اٹیچی کیس کھولا، اس میں سے کھانے کے بند ڈبے بھرے ہوئے تھے۔ شہزاد نے ایک ڈبہ کھولا اور بڑے اطمینان سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ رات تک انہیں انتظار کرنا پڑا۔ پھر رات پڑتے ہی بستی کے سامنے میدان میں ہر طرف مشعلیں جل اٹھیں اور دن کی سی روشنی ہو گئی۔ میدان کے گرد بے شمار وحشی گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ پھر موٹا سردار خیمے سے باہر نکلا اور درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا اور پھر باس اور اس کے ساتھیوں کو میدان میں لے آیا گیا۔ وحشیوں نے ان کے تمام کپڑے اتار کر انہیں ننگ دھڑنگ کر کے میدان میں چھوڑ دیا، اور پھر موٹے سردار نے باس سے مخاطب ہو کر کہا، سنو شولو دیوتا کا پیغام لے آنے والو، اب تمہارا امتحان ہے۔ تم پر ایک بھوکا شیر چھوڑا جائے گا۔ اگر تم نے اسے مار ڈالا تو تم سچے، ورنہ جھوٹے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی موٹے سردار نے اپنا ہاتھ اونچا کیا تو ایک طرف سے وحشی ایک بڑا سا پنجرا اٹھا کر لے آئے۔ اس میں ایک خوفناک شیر بند تھا، اور وہ پنجرے کی موٹی لکڑیوں سے بار بار سر ٹکرا رہا تھا، اور اس کی دھاڑوں سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ باس اور اس کے ساتھیوں کے چہرے اس خوفناک شیر کو دیکھ کر خوف سے زرد پڑ گئے۔ وہ خالی ہاتھ تھے، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ وہ اس وحشی اور خوفناک شیر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، مگر اب وہ مجبور تھے کیونکہ ہر طرف موت تھی۔ ادھر شہزاد بڑے غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ شیر باس اور اس کے ساتھیوں کو کھا جائے گا، شہزاد نے فیصل سے مخاطب ہو کر کہا۔ معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بھی تمہاری ہی طرح بھوکا معلوم ہوتا ہے، فیصل نے جواب دیا۔ اگر یہ لوگ مر گئے تو پھر خزانہ دریافت نہیں ہو سکے گا، اس لیے انہیں زندہ رہنا چاہیے، شہزاد نے کہا، اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک دستی بنا ہوا پستول نکالا جس کی نال سوئی کی طرح باریک تھی۔ یہ کیا ہے؟ فیصل نے چونک کر پوچھا۔ ہمارا ہتھیار، اسے میں نے خود کالج کی لیبارٹری میں تیار کیا ہے، اس میں زہریلی سوئیاں بھری ہوئی ہیں، شہزاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس نے پستول سیدھا کر لیا۔ کیا اس سے نکلی ہوئی سوئی اتنی دور تک چلی جائے گی؟ فیصل نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس کی مار بہت دور تک ہے، شہزاد نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔
اسی لمحے سردار کے اشارے پر وحشیوں نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور شیر ایک خوفناک دھاڑ مار کر باہر نکل آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر باس اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا جو موت کے خوف سے بتوں کی طرح کھڑے تھے، اور پھر شیر نے ایک خوفناک دھاڑ مار کر ان پر حملہ کرنے کے لیے جسم کو سکیڑا، مگر عین اسی لمحے شہزاد نے شیر کا نشانہ لے کر پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ پستول میں سے ایک چھوٹی سی سوئی نکلی اور پھر گولی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اڑتی ہوئی شیر کی طرف بڑھی۔ پھر اس سے پہلے کہ شیر حملہ کرتا، سوئی ٹھیک اس کے سر میں گھستی چلی گئی۔ دوسرا لمحہ باس اور اس کے ساتھیوں کے لیے حیرت انگیز ثابت ہوا۔ انہیں بس یہی معلوم ہوا کہ شیر ان پر حملہ کرنے والا تھا کہ یکدم اچھل کر زمین پر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد بے حس و حرکت ہو گیا۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں شیر مر چکا تھا۔ شیر کے مرتے ہی وحشیوں نے زوردار نعرے مارے اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سردار سمیت تمام وحشی ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حیرت انگیز، ناممکن، آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، کیونکہ بہرحال جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے نہ صرف ان کی جانیں بچ گئی تھیں بلکہ اب وہ اس قبیلے کی ہمدردیاں بھی جیت چکے تھے۔ اور پھر اس نے وحشیوں کو اٹھنے کے لیے کہا اور تمام وحشی سیدھے ہو گئے۔ تم واقعی شولو دیوتا کے سچے پیامبر ہو، تم نے بغیر ہاتھ ہلائے اس بھوکے شیر کو مار ڈالا ہے، تم سچے ہو، ہمیں حکم کرو، ہم تعمیل کریں گے۔ موٹے سردار نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا، ہمارے کپڑے پیش کرو۔ باس نے بڑے سخت لہجے میں کہا اور پھر دوسرے لمحے ان کے کپڑے پیش کر دیے گئے۔ ان سب نے کپڑے پہنے اور پھر باس نے موٹے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، سنو، ہم نے سورج کنڈ کی پہاڑیوں میں موجود اس غار تک پہنچنا ہے جس کی شکل بیٹھے ہوئے شیر کی طرح ہے۔ کیا تم نے یہ غار دیکھی ہوئی ہے؟ باس نے پوچھا۔ بیٹھے ہوئے شیر کی شکل والی غار؟ ہاں، ہم اسے جانتے ہیں، وہ ہماری ساتھ والی پہاڑی پر ہے، سردار نے جواب دیا۔ ہمیں فوراً وہاں پہنچاؤ، باس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آؤ سردار، موٹے سردار نے کہا اور پھر وہ انہیں لے کر پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ شہزاد اور اس کے ساتھیوں نے جب ان سب کو پہاڑی سے نیچے اترتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے اور پھر ان کے پیچھے چلتے ہوئے اس پہاڑی سے اتر کر دوسری پہاڑی کی طرف بڑھے۔ اس پہاڑی پر بھی جھاڑیوں کی کثرت تھی۔ تقریباً آدھی رات تک وہ چلتے رہے، پھر وہ سب ایک جگہ رک گئے۔ موٹے سردار نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باس سے کہا اور باس اس چٹان کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ اوہ، اس چٹان کی شکل بیٹھے ہوئے شیر کی طرح ہے، اب مجھے یاد آ گیا، اس نقشہ میں بھی یہی شکل بنی ہوئی تھی، شہزاد نے کہا۔ ادھر باس نے اس چٹان کی طرف دیکھتے ہی جیب سے وہ نقشہ نکالا اور غور سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ وہ اس چٹان پر چڑھ گیا اور پھر وہ شیر کے سر پر اس طرح بیٹھ گیا کہ شیر کی آنکھیں اور اس کا چہرہ ایک ہی سیدھ میں تھا۔ باس چند لمحے ایک مخصوص زاویے سے پہاڑی کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس کی نظریں بے شمار درختوں میں سے ایک درخت پر جم گئیں۔ اس درخت کی شاخیں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ اس سے ایک عورت کی شکل بن گئی تھی، مگر یہ شکل صرف اسی مخصوص زاویے سے ہی نظر آتی تھی۔ باس تیزی سے نیچے اترا اور پھر اس درخت کی طرف چل پڑا۔ اس درخت کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر تیزی سے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے جیب سے ایک فیتہ نکالا اور اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور اس کے ساتھی نے فیتہ کا ایک سرا زمین سے لگایا اور باس فیتہ لیے ہوئے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ فیتے سے ماپ کر وہ ایک مخصوص بلندی پر پہنچا اور پھر اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ باس نے درخت کی ایک شاخ سے ٹانگیں اٹکائیں اور الٹا لٹک گیا۔ اب اس کی آنکھیں عین اسی جگہ پر تھیں جہاں اس نے فیتے سے ماپ کر نشان لگایا، اور پھر اس نے اپنا رخ شمال کی طرف کر دیا اور چند لمحے الٹا لٹکا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر وہ سیدھا ہو گیا، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ اس زاویے سے دیکھتے ہوئے اس کی نظریں ایک اور درخت پر جم گئیں۔ اس درخت کی ایک شاخ بالکل سوکھی ہوئی تھی اور وہ انسانی پنجے کی طرح تھی۔ پھر اس درخت سے نیچے اتر کر وہ اس درخت کی طرف بڑھا اور پھر وہ اس پر چڑھ کر اس سوکھی ہوئی شاخ پر پہنچ گیا اور اس نے فیتہ کھول کر ایک نشان اس پنجے سے لگایا اور پھر جب فیتے کا دوسرا سرا زمین پر لگا تو اس نے وہیں درخت سے نیچے چھلانگ لگا دی اور جس جگہ وہ فیتہ لگا تھا وہاں سے پہلے وہ شمال کی طرف 20 قدم چلا، پھر 10 قدم جنوب کی طرف اور پھر 5 قدم مغرب کی طرف۔ اب وہ ایک چٹان کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جیب سے ایک نقشہ نکال کر دیکھا اور پھر چٹان پر چڑھ کر اس نے اپنا رخ شمال کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا دیے اور پھر ایک مخصوص انداز میں اس نے دونوں ہاتھوں کو حرکت دی اور پھر جو زاویہ بنا وہ اس طرف چل پڑا۔ تقریباً 50 قدم چلنے کے بعد وہ ایک اور چٹان کے پاس پہنچ گیا۔
آؤ آؤ بھاگ کر آؤ، اس چٹان کے نیچے خزانہ موجود ہے، باس نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سب ساتھی بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ سردار اپنے آدمیوں سے کہو کہ نیزے مار مار کر اس چٹان کو اکھیڑ ڈالیں، باس نے موٹے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر سردار کے حکم پر تمام وحشی نیزے لے کر اس چٹان پر پل پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چٹان ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ اب وہاں ایک غار کا دہانہ صاف نظر آ رہا تھا۔ باس اپنے ساتھیوں سمیت غار میں داخل ہو گیا اور پھر یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ غار میں کسی مخصوص لکڑی سے بنے ہوئے بڑے بڑے 50 صندوق پڑے ہوئے تھے اور ان کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے، اور ان سب میں قیمتی ہیرے جواہرات اور سونے کی اینٹیں بھری ہوئی تھیں۔ ہیرے جواہرات کی روشنی سے پوری غار جگمگا رہی تھی۔ اوہ، اتنا بڑا خزانہ! اب دنیا میں ہم جیسا امیر کوئی نہیں ہوگا، باس نے خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے کہا۔ باس، یہ سب تمہاری ذہانت تھی کہ تم نے اس خزانے کا پتہ چلا لیا، ورنہ یہ ناممکن تھا، سوالے نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ یہ سب کیا ہے شولو دیوتا کے پیامبر؟ موٹے سردار نے حیرت سے ہیرے جواہرات کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ شولو دیوتا کے پہننے کے پتھر ہیں، اس نے ہمیں یہی پتھر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ تم اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ وہ یہ صندوق اٹھا کر پہاڑی کے نیچے ہمارے خیموں میں لے چلیں، باس نے موٹے سردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ شولو دیوتا کے حکم کی تعمیل ہوگی، موٹے سردار نے کہا، اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو انہیں اٹھانے کا حکم دیا، اور پھر وحشیوں نے مل کر وہ صندوق اٹھائے اور غار سے باہر نکل آئے۔ شہزادہ اور اس کے ساتھی دور درخت پر بیٹھے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب سردار نے خزانہ باہر نکالا تو اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر حیرت کے مارے ان کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اوہ، اتنا بڑا خزانہ! اب ہمارا ملک یقیناً خوشحال ہو جائے گا، شہزاد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آؤ چلیں، ہمیں ان سے پہلے جیپوں تک پہنچنا چاہیے، ورنہ یہ خزانہ لے کر نکل جائیں گے، شہزاد نے کہا، اور پھر وہ تینوں درختوں سے نیچے اترے اور چھپتے چھپاتے پہاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ اب ان کی رفتار تیز تھی، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ جیپوں کے قریب پہنچ گئے۔ ڈریکولا، ان سب کا اسلحہ اکٹھا کر لو، شہزاد نے ڈریکولا سے کہا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈریکولا نے جیپوں اور خیموں کی تلاشی لے کر تمام اسلحہ اکٹھا کر لیا۔ اسے کہیں غار میں چھپا دو، شہزاد نے کہا، اور ڈریکولا نے انتہائی پھرتی سے تمام اسلحہ نزدیک ہی ایک گہری کھائی میں پھینک دیا۔ جیپوں کے نیچے گھس جاؤ، جب میں اشارہ کروں تب باہر آنا، اور ڈریکولا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے پھر کیا کرنا ہے، شہزاد نے کہا۔ جی آقا، ڈریکولا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر شہزاد اور ڈریکولا ایک جیپ کے نیچے اور فیصل دوسری جیپ کے نیچے گھس گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد باس اور اس کے ساتھی وحشیوں اور خزانے سمیت وہاں پہنچ گئے۔ باس کے حکم پر خزانے کے تمام صندوق جیپوں میں لاد دیے گئے، اور پھر باس کے ساتھیوں نے خیمے اکھاڑ کر ان کی مدد سے تمام صندوق اچھی طرح ڈھانپ دیے۔ اچھا سردار، میں شولو دیوتا کو بتاؤں گا کہ تم نے ہماری مدد کی ہے، وہ تم پر مہربانی کرے گا، اب تم جاؤ، باس نے موٹے سردار سے کہا، اور وحشی سر ہلاتے ہوئے واپس پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ باس اور اس کے ساتھیوں کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ جب سب وحشی جنگل میں غائب ہو گئے تو باس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ جیپوں پر چڑھ جائیں۔ ٹھہرو دوستو، تم اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے، اچانک شہزاد نے جیپ کے نیچے سے نکل کر باہر آتے ہوئے کہا۔ باس اور اس کے ساتھی شہزاد کی آواز سن کر اس طرح اچھلے جیسے ان کے سروں پر بمب پھٹ گئے ہوں۔ ڈریکولا اور فیصل بھی باہر آ گئے تھے۔ تم کون ہو؟ باس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تمہارے دوست۔ ویسے تم نے جس ذہانت سے خزانہ دریافت کیا ہے میں اس کی داد دیتا ہوں، مگر افسوس یہ خزانہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی امانت ہے، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، یہ وہی لڑکے ہیں جن سے ہم نقشہ اور گڑیا چھین لائے تھے، سوالے نے کہا۔ اوہ، تو تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے، باس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا، ڈریکولا بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا، اور پھر پلک جھپکتے میں باس اس کے پنجوں میں یوں تڑپ رہا تھا جیسے عقاب کے پنجے میں چڑیا۔ ڈریکولا کا ایک ہاتھ باس کی گردن کے گرد کسا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد۔ حالانکہ باس بے حد قوی ہیکل تھا، مگر ڈریکولا کی طاقت کے مقابلے میں وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ زمین پر اتر جائیں، ورنہ میں ایک ہی جھٹکے میں تمہاری گردن توڑ ڈالوں گا، ڈریکولا نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بازو کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور باس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن ٹوٹنے والی ہو۔ لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ، باس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھی زمین پر لیٹ گئے۔ شہزاد نے پہلے سے ہی ایک رسی ایک درخت کی آڑ میں چھپا رکھی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے باس کے 5 ساتھیوں کو رسیوں سے باندھ دیا، اور پھر اس نے باس کو بھی اس سے باندھ دیا۔
تم لوگ زیادتی کر رہے ہو، ہم نے بڑی مشکل سے خزانہ حاصل کیا ہے، باس نے افسردہ لہجے میں کہا، مگر تمہاری زندگیاں میں نے بچائی تھیں۔ اگر میں شیر کو زہریلی سوئی سے ہلاک نہ کرتا تو تم اب تک عالم بالا میں سیر کر رہے ہوتے، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو وہ تم تھے، باس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ڈریکولا، انہیں اٹھا کر جیپ میں ڈال دو، شہزاد نے ڈریکولا سے کہا۔ ڈریکولا نے حکم کی تعمیل کی، پھر ایک جیپ کا اسٹیئرنگ شہزاد نے سنبھال لیا جبکہ دوسری جیپ فیصل نے سنبھالی۔ شہزاد والی جیپ میں ہی باس اور اس کے ساتھی موجود تھے اور ڈریکولا بھی ان کے سروں پر چوکنا بیٹھا تھا۔ دوسرے لمحے جیپیں تیزی سے چلیں اور مڑ کر سڑک پر دوڑنے لگیں۔ اعلیٰ حکام کے پاس جب یہ خزانہ پہنچا تو سب لوگ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ دوسرے روز کی اخباریں شہزاد، فیصل اور ڈریکولا کی ہمت، بہادری اور وطن کی محبت کی تعریفوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے کارنامے کی تفصیلات درج تھیں اور ان کے بے شمار فوٹو بھی، ساتھ ہی خزانے کی تفصیلات بھی تھیں، اور ایک اندازے کے مطابق یہ اتنا بڑا خزانہ تھا کہ اس سے ملک کے تمام مسائل آسانی سے حل ہو سکتے تھے۔ اور پھر ایک بہت بڑی تقریب میں شہزاد، فیصل اور ڈریکولا کو انعامات دیے گئے اور صدر مملکت نے ان سے ہاتھ ملائے، اور پھر صدر مملکت نے شہزاد اور فیصل کو ایک خصوصی اجازت نامہ دیا جس کی روح سے انہیں یہ اتھارٹی مل گئی کہ وہ پولیس، فوج اور اسی طرح کے تمام اداروں سے ہر وقت مدد لے سکتے تھے، اور اس اتھارٹی کی روح سے انہیں اس قدر وسیع اختیارات مل گئے کہ صدر مملکت کے علاوہ باقی ہر آدمی ان کے حکم کی تعمیل کرنے کا پابند تھا، اور اس اتھارٹی کی روح سے وہ ایک خفیہ فنڈ سے جس بینک سے بھی چاہیں جس قدر چاہیں روپیہ حاصل کر سکتے تھے۔ شہزاد اور فیصل کے والدین بھی اس تقریب میں شامل تھے، وہ بے حد خوش تھے، انہیں اپنی اولاد پر فخر تھا۔ اور پھر شہزاد، فیصل اور ڈریکولا واپس اپنے گھر میں آ گئے، وہ خود بھی بے حد خوش تھے کیونکہ ان کے پاس اب وسیع اختیارات تھے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس طرح کے کارنامے انجام دیتے رہیں گے تاکہ ان کے ملک کا پوری دنیا میں بول بالا ہو سکے۔ ڈریکولا، اچانک شہزاد نے چیخ کر کہا۔ جی آقا، ڈریکولا نے چونک کر کہا۔ کھانا لاؤ، میرا تو بھوک کے مارے برا حال ہے، شہزاد نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ابھی لایا جی حضور، ڈریکولا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سنو، آج کے بعد صرف یہی کہنا کہ تیار ہے، سمجھے؟ میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا، شہزاد نے سخت لہجے میں کہا۔ جی سرکار، ڈریکولا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور فیصل بے اختیار ہنس پڑا۔